صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 21ویں شب ہے۔ یوں تو ہفتے کی رات حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، البتہ آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے۔ 323 اسلامی بھائیوں نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کی اور دستار بندی کے لیے ان کے نام آئے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے۔ اچھی اچھی نیتیں حسب حال کریں گے، دل میں واقعی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو ہی وہ نیتیں وہ شمار کی جائیں گی، ثواب بھی ملے گا، ورنہ نہیں۔ مثلاً ایک اول تاخیر شرکت کروں گا، ایک نیت یہ کرنی ہے۔ اب جس کا ذہن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چلا جانا ہے، تو اب وہ اول تاخیر کی نیت اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ آدھے گھنٹے میں مدنی مذاکرہ ختم کرنے کا معمول نہیں ہے۔ وہ اتفاق سے کوئی صورت ہو جائے تو وہ کہہ نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ کہ جیسی آپ کی کیفیت ہے، جو آپ کا ارادہ ہے، وہی مطلب نیت ہے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کسی کا SMS بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا، نہ فون کروں گا نہ فون وصول کروں گا، کیونکہ یہ ساری نیت اس لیے کروا رہا ہوں کہ ورنہ آپ کے اس علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ کا سامان ہوگا۔ اور جس کو دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ نیت انشاءاللہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو 2 دانوں نہیں ہیں، اگر چاہیں تو ہو جائے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی و مہذب طریقے پر تشریف رکھیں، پھر تھکن دور ہو جائے، ذہن بن جائے،
توفیق مل جائے پھر دوزانو حاضرین اس وقت تقریباً قبلہ رو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ. تو یہ بھی نیت کر لیں کہ چونکہ اکثر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے، اس لیے میں اتباع سنت میں قبلہ رو بیٹھا ہوں، تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اتفاق سے کوئی قبلہ رخ بیٹھ گیا تو اس کو ثواب نہیں ملتا. نیت ہو کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں اتباع سنت میں، تو ثواب ملے گا. اور جو سیکھا ہے اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے. وہ سیکھے اس کے لیے وہ قبلہ رو بیٹھے، یہ آداب میں سے اس کے لیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گھرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جتنا ہو سکا حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مومنین مسلمات مسلمین خصوصاً ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ جمیع شہیدان و اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور ہمارے درس نظامی کے وہ اسلامی بھائی بالخصوص کہ جنہوں نے 12 مہینے کا سفر کر لیا یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہماری او بی وین کا جدول سماعت فرمائیے. صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. یوں تو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں مقامات پر لوگ دیکھ رہے ہوں اور مدنی چینل انٹرنیٹ پر بھی ہے اور ویسے ٹی وی سیٹ میں بھی وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو خصوصیت کے ساتھ وہ جمع ہونے کی یہاں ترکیب ہے. تو وہ جامعۃ المدینہ تاج پور ہند بغدادی کابینہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر. جامعۃ المدینہ بمبئی ہند مکی کابینہ اور سری لنکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل بھی شاید وہ مسکراہٹ کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے تھے.
ایک شخص اپنے بارے میں یہ طے نہیں کر پاتا کہ مجھ میں دل جوئی کا وصف ہے یا نہیں ہے، میں بے رخا پن ہے یا نہیں ہے، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے، یار میں کیا مسئلہ ہے میرے میں، ٹھیک تو ہوں، کیا کرتا ہوں. تو یہ بتائیے پاپا کہ یہ جو مزاج ہوتا ہے جس میں آدمی لفٹ نہیں کراتا، کیونکہ تقریباً لوگ لفٹ مانگتے ہیں، کوئی حوصلہ افزائی مانگتے ہیں، تو یہ وصف کیا ہے، کیسے پتا چلے، اور نہ آنے کی صورت میں اس کے پانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب یہ کہ لفٹ لینی ہے تو لفٹ دینی پڑے گی، بغیر دیے لفٹ ملتی نہیں ہے. وہ پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی میرے پاس ملنے آئے، وہ لائن میں لگ کر، تو بولے سب میرے عزیز گھر والے تک پڑوسی بھی مجھ سے کتراتے ہیں، کوئی مجھے مطلب یہ ہے کہ منہ نہیں دیتا اور منہ نہیں لگاتا مجھے. ان کا انداز گفتگو، ان کا چہرہ مورا دیکھ کر میں نے ان سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ یہ ادھورے مسکرائے، تھوڑے تکلف کے ساتھ نزاکت کا ادھورے مسکرائے، اور کہنے لگے کہ یار یہ بات تو مجھے مسکرانا نہیں آتا. بیچارے کوشش کرتے رہے، یوں آدھا آدھا ہونٹ یوں کر کے تھوڑا تھوڑا مسکرانے کی کوشش کرتے رہے. تو اب میں نے کہا تمہارا مرض تو پکڑا گیا کہ کیوں لوگ تم سے کتراتے ہیں، کیوں گھر والے کتراتے ہیں، کیوں پڑوسی کتراتے ہیں، تو تم کو سب نے اکیلا کر دیا ہے. تمہارا علاج ہے کہ تم مسکرانا سیکھ لو. جو ہنستا اس کا گھر بستا ہے. تو یہ بعض لوگوں کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے، جیسے ابھی ابھی کسی سے لڑ کے آئے ہیں، یا کوئی بہت بڑا اس کا نقصان ہو گیا، یا اپنی امی کو دفن کر کے پہنچے، ابھی واپسی ہوئی ہے ان کی، تو اس لیے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس. اور پھر یہ بولتے بھی ہیں کہ میرے کو کوئی یوں نہیں. تو یہ اپنے کو دیکھو نا، کیا اس کے اسباب پر غور کریں گے، آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگ آپ سے کتراتے ہیں. اب جیسے کہ آپ کو کسی نے آ کر بتایا کہ الحمدللہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے منہ پھلا کر یوں کر دیا، تو کیا خیال ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، کم ہوگی، نارمل رہی، کیا ہوگا؟ آج تو اس نے پیدا ہونے کی خبر دی ہے کہ مرنے کی بھی اطلاع نہیں دے گا. یوں ہے، یہ کوئی جواب تھوڑی ہے. اس کو تو باندھنا پڑے اپنے کو، ورنہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہیں کچھ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے. اس کی دعا لگا، اتنی خوشی ہوتی ہے جس کے یہاں بچے کی اور پیدائش ہو، وہ بھی نری نہ اولاد. تو ویسے آج کل بیچارے پریشان ہیں کہ جدھر دیکھو بچیاں ہی بچیاں. اس نے آپ کو بچے کی پیدائش کی دی، آپ نے منہ پھلا کر سر ہلا دیا خالی، رکا رکا. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ ماشاء اللہ، مبارک ہو، سبحان اللہ. اب دیکھو وہ کتنا خوش ہوتا ہے آپ سے، اور کتنی اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنتی ہے. تو یہ کرنا اصل سب کو آتا نہیں ہے. کیا کام ہے؟ اس طرح وہ شاید تھوڑا گھبرا جائے گا. ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آج آپ کی پیاری آواز میں نے سن لی. جی کیا حکم ہے میرے لیے؟ لبیک، کیا حکم ہے؟ اب اس طرح بات کر کے دیکھیں، قوم آپ کو ڈھونڈتی نہ ہو تو پھر آپ. یہ آپ جو کہہ رہے پہلے میں تو بول دے گا کہ کام تھا، اب نہیں ہے کوئی کام، جاؤ. میں دوسرے میں میرے کو لگتا ہے کہ 1 درجن کام بولے گا یہ. ہاں آپ دوبارہ حکم کرو، میں دوبارہ ایک کام بولتا ہوں. ایسا نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ کام بول نہیں تو وہ ایسا حکم کرے کہ مطلب اپنی جیب خالی کر دو، تو آپ پھر سنبھال لینا. اور کیا، ٹھیک ہے چلے کہ یہ جیب ابھی پوری بھری نہیں ہے، جب بھر جائے گی تب دیکھیں گے. فی الحال گنجائش ہے، آپ کرم فرما دیجئے. یہ ہمارے اسلام میں سوال کر رہے ہیں، جس کی عادت ہے غصے کی، وہ اتنا اچانک میٹھا کیسے بولے گا؟ نہیں آتا بولنا حقیقت میں. اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. گھریلو ناچاکیوں کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے. ماں کو بعض اوقات پیار دینے کا موقع ہوتا ہے، نہیں دے پاتی. باپ کو شفقت کرنے کا موقع ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتا. بلکہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی میں جو پھڈے ہوتے ہیں نا، تو بعض ایسی خبریں ہیں کہ جیسے کہ وہ والد صاحب
بس کام دھندے سے تھک کے آ رہے آتے ہیں، بیچاروں کو شوگر ہو گیا ہے، تو وہ گھر میں آتے ہیں نا جیسے ہی، تو بس وہ ساری تھکن جو ہے نا وہ ہماری امی سے اتارتے ہیں. یہ ادھر کیوں رکھا ہے، ادھر یہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے، چلو جلدی کھانا گرم کرو، یہ کیا تم نے پورا گرم بھی نہیں کیا، ابھی ایسے ہی دے دیا مجھے، فریج سے پہلے نکال کے رکھ دیتی. اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ چک چک شروع کر دیتے. تو کیا یہ محبت میں بہت بڑے یعنی اسپیڈ بریکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، نتیجتاً بسا اوقات نوبت طلاق پر بھی پہنچتی ہے. تو اس لیے ہر ایک مسکراہٹ کا ہی متمنی ہوتا ہے. ڈانٹ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، منہ پھولا ہوا دیکھنا کسی کو بھی سہاتا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. پیار محبت، آپ بلی کو بھی اگر اس پر کر کے وہ ہاتھ پھیریں گے نا پیٹھ پر تو وہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی، اور وہ آپ کے قدموں سے رگڑ کھا کر وہ اس کا جواب دے گی کہ میں بچ بچ تو آپ کو نہیں کر سکتی لیکن یہ لو، تو یوں کرے گی. اور بلی کو تو بیچاری بھاگ جائے گی. تو یہ اصل یہ بھی ایک فن ہے کہ کس طرح لوگوں کے دل جیتنا، اور یہ مبلغین کے لیے ضروری ہے. بیان یعنی خالی بیان سے لوگ نہیں ہو جاتے، بیان تو زمانے سے ہوتے ہی رہتے. دعوت اسلامی نے آخر اتنی پبلک کیسے جمع کر لی، مبلغین اتنے بڑے بڑے قافلے لے کر یہاں کیسے پہنچ گئے، ہے کہ وہ انفرادی کوشش، اور اس میں مسکرانا، لوگوں کی دل جوئی کرنا، یہ سب اس میں شامل ہوتا. اب جیسے کسی سے ملاقات ہو گئی، راستے میں جا رہے ہیں اور وہ کھڑا ہو گیا، میں ذرا جلدی میں ہوں یار، سوری یار جلدی میں ہوں، یہ نکل گیا. تو اب یہ کہ کم از کم اگر آمنا سامنا ہو گیا تو دعا سلام تو یار محبت سے کرے. اس نے سلام کیا تو ذرا ایسے جواب دے کہ وہ اس کو مزہ آ جائے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، مرحبا کر کے تھوڑا یوں کر لینا. پھر اگر بولے گا نا کہ وہ میرا ڈیوٹی ٹائم ہو گیا، پھر میں انشاءاللہ آپ کو جا کے رنگ کرتا ہوں، اگر کوئی کام ہے تو بول دو. تو اس طرح اگر جائے گا نا تو پھر رنگ بھلے کر دے، ویسے ٹیلی فون یا تو عام ہی ہے، تو یہ سب آپ کا کام ہے، اچھی نیت سے کرے گا تو مسلمان کی دل جوئی کے لیے تو دوستی بھی مضبوط ہوگی، برقرار بھی رہے گی، اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور آپ اس کو قافلے کا مسافر بنانا آسان ہو جائے گا. ورنہ پھر بہت مشکل ہے، منہ پھلا کر کوئی مسافر قافلے کا بننے کے لیے تیار ہوگا نہیں. تو مسکرانا تو سب کو سیکھنا چاہیے. اس میں بس کیٹیگری ہوتی ہے، عوام میں بھی بعض ملنسار ہوتے ہیں، خواص میں بھی بعض ملنسار ہوتے ہیں. عوام میں بھی منہ پھلانے والے ہوتے ہیں بعض، خواص میں بھی منہ پھلانے والے ہوتے ہیں. اچھا، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو کیٹیگری وائز مسکراتے ہیں، ہر ایک کے سامنے نہیں مسکراتے. جیسے کہ مالدار کے سامنے مسکرائیں گے، افسر ہے تو اس کے سامنے مسکرائیں گے، جس کو ہم شخصیت بولتے ہیں اس کے سامنے مسکرائیں گے. عام آدمی کو لفٹ بھی نہیں کرا دیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے تو شخصیت کے نظارے میں گم ہوں گے، شخصیت نہیں چلتی لے کر. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے کوئی افسر آپ کے پاس جو فیضان سنت کا درس دیتا ہو کسی مسجد میں؟ ہے کوئی سرمایہ دار جو مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہو؟ یہ غریبڑے کرتے ہیں. وقف مدینہ کون ہے؟ غریبڑے. 12 ماہ کے مسافر کون ہے؟ یہ غریبڑے. 25 ماہ کے مسافر کون ہے؟ یہ غریب لوگ. یہ دنیا کے دیگر ممالک میں ادھر سے ادھر دوسرے ملکوں سے آ جا کر جو یہ کام کر رہے ہیں 12 ماہ 25 ماہ یا وقف مدینہ، کون ہے آپ بتاؤ. دیکھو ایک کا سرمایہ دار ہے، مل آنر ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح یار، میری معلومات میں اضافہ ہوگا. تو جو غریب واقعی دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو لفٹ دینے کے لیے آپ کے منہ پر مسکراہٹ نہیں ہے یار. اور مالدار کہ مال کے روب میں اگر اس کو مسکرا کر حاجی صاحب کر رہے ہو، یہ حاجی صاحب تھوڑی فیضان سنت بغل میں لے کے بیٹھ جائے گا آ کر مسجد میں اور درس دے گا. یہ ایک میں وہ کثرت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اکثریت کہ اکثریت دین کا کام غریب کرتے، مالدار کم کرتے. مالدار ہے، مالدار بھی ملیں گے، قافلوں کے مسافر بھی ملیں گے، درس دینے والے بھی ملیں گے، لیکن میرا خیال ہے 1% مالدار ہوں گے، 99% غریب ہوں گے، میرا گمان ہے. دعوت اسلامی کو یہ غریب لوگ چلا رہے ہیں، رات دن کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور دعوت اسلامی لے کر اگر کوئی چلے بھی ہیں شروعات میں تو وہ بھی عام طور پر غریب لوگ ہی تھے.
कोई सरमायादार या मिल आनर लेकर नहीं उठे दावत इस्लामी को। ये जनरल बात करता हूँ, अगर कोई किसी को बुरा लगता है तो आधी रोटी कम खाए, बचाकर हम गरीबों को दे दें, हम किसी और गरीब काफिले के मुसाफिर तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। तो सही बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूं तो कोई मेरी इस्लाफ कर दे। तो इसलिए मतलब है कि हमारी मुस्कुराहटें अफसरों के लिए और सरमाएदारों के लिए क्यों, गरीबों के लिए भी होनी चाहिए। ये भी कि आप सरमाएदार को भगा दें और झाड़ दें, ये नऊजुबिल्लाह मेरी मुराद नहीं है। काम इनसे भी दीन का लेना है हमें तो मस्जिद भरो तहरीक चलानी है। तो सरमाएदार मस्जिद बना देगा, हम गरीब मस्जिदों को भरते रहेंगे, ये भी तो जरूरत तो उनकी भी है। और नमाज के लिए इनको भी बुलाते रहेंगे, तो जुम्मे के बहाने हो सकता है वो भी तशरीफ ले आए। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सरमाएदार ऐसे भी मिलेंगे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बल्कि तहज्जुद गुजार भी इनमें मिलेंगे। लेकिन तादाद में फर्क है, दोनों की तादाद में फर्क होता है। और वैसे ही अक्सरियत हमारे यहाँ गरीबों की है, जो देखा जाए तो उम्मत में अक्सरियत गरीबों की होती है। वो मालदारों की, जो जिनको उर्फन मालदार के नहीं, तो गनी इसमें बहुत होंगे जिन पर इतनी, जिनके पास रकम होगी कि ज़कात फर्ज हो जाती होगी। लेकिन जनरली एक आम बोलचाल में इनको मालदार नहीं कहा जाता। जिनको मालदार आमतौर पे कहते हैं वो जिनकी मिलें चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें चल रही होती हैं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता है, हमारे उर्फ में उसी को मालदार बोलते हैं। तो मेरी मुराद वो मालदार है, न कि वो शरई गनी, ये मुराद नहीं है। तो बहरहाल है कि हमारी मुस्कुराहट सबके लिए होनी चाहिए, सबके साथ यकसा सुलूक हो। या ये होता है कि बाज़ औक़ात ये भी शिकायत मिलती है कि दाढ़ी इमामे वाले एक दूसरे से दुआ सलाम करते हैं और हमने दाढ़ी नहीं रखी, हम गुनाहगार, तो हमको घास भी नहीं डालते, हमें मिलते तक नहीं है। ये टोली अलग है, वो टोली अलग है, ये टोली अलग है, ये भी करते हैं। अब इसी तरह हमारे जैसे अब दरस निज़ामी वाले हैं तो तलबा हैं, तो ये भी क्या, वो एक गांव के आए तो ये 3-4 ये इधर बैठे होंगे, 5-7 उस शहर के आए तो ये इधर के होंगे, उस जामिया के इस तरफ होंगे, इस जामिया के इस तरफ होंगे। तो कैसे होगा यार, काम कैसे होगा? ऐसे काम नहीं होता, सच बोलता हूं मैं आज से बहुत पहले मक्का मुकर्रमा ज़ादह अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा में एक जगह मदऊ था, हमारा काफिला चल मदीना का काफिला मदऊ था। जबल नूर आपने सुना होगा, जिसको जबल हिरा, असली नाम गालिबन उसका जबल हिरा है, जिसमें गारे हिरा है, लेकिन अब इसको जबल नूर बोलते हैं। तो गारे हिरा और जबल हिरा या जबल नूर के साए में किसी का मकान था, नीचे की जगह थी, एक अहले मोहब्बत कोई वहीं मिले थे, मैं जानता नहीं था इनको। तो इन्होंने हमारे काफिले की दावत की, तो हम हाजिर हुए इनके। तो मुझे एक सदर निशस्त बनाकर वो बहरहाल बिठा दिया, जैसे आमतौर पर मेरे जैसा आदमी सदर निशस्त मिल गया तो वो शोपीस बना रहता है, तो बिठा दिया मुझे। अब अवाम भी आए और हमारे चल मदीना काफिले वाले भी थे, और मैं अलग थलग बैठा था, मैं चलता पुरजा हूं, मेरा ये मिजाज नहीं है। तो अब ये अवाम, अब कोई सूरत नहीं कि क्या करूं। अब मैं तो अपनी सदर निशस्त को मैंने छोड़ा गया, वहां से उठा और अस्सलाम वालेकुम कहकर, एक को भी नहीं जानता था मैं, उन हाजियों में जाकर बैठ गया। हाँ, कैसे हाजी साहब, आप माशाअल्लाह कहाँ से तशरीफ लाए? अच्छा, भावलपुर से। आप? अच्छा, सरदाराबाद से। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं शुरू हो गया और सारे मेरे गिर्द घेरा हो गया। मेरी तरकीबें बनती गई। मैं इस तरह का काम अल्हम्दुलिल्लाह यूं कहना चाहिए कि मैंने किया है, और इस तरह का काम आपसे भी मतलूब है। मुझे देंगे तो काम होगा। बाकी बोलते हैं हमारे इलाके में काम नहीं होता, हमारे इलाके में काम नहीं होता, कोई साथ नहीं देता। तो यार मुंह फूला हुआ रखोगे तो साथी भी भाग जाएगा तुम्हारा। मुंह मुस्कुराता रखकर लोगों की सफों में घुसो तो काम होगा। जहां जाए दुआ सलाम करके दोस्ती करना, मिलनसार आदमी के लिए दोस्ती करना कोई मुश्किल नहीं। मेरे हाजी उबैद रजा छोटे थे, जब नासमझ बच्चे थे, तो एक इस्लामी भाई किसी शहर से मिलने के लिए तशरीफ लाए थे हमारे घर पे, मेरे पास। हम दोनों बैठे हुए थे, तो वो रजा जो थे ना, तो बहुत छोटे थे, ना समझते, कुछ चंद साल के थे।
حاجی عبید رضا. تو یہ جس طرح بچے نہیں وہ چکی گھماتے تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ گھومنا شروع کیا اور جان نہ پہچان تو میرا مہمان یا میں تیرا مہمان. وہ اس کے گرد گھومنے لگے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے. اب اس نے تو حیران ہو گیا, وہ کہنے لگا کہ میں نے یار کبھی زندگی میں ایسا بچہ ہی نہیں دیکھا یار, یہ اس طرح میرے سے فری ہو گئی ہے اور یہ تمہارا بچہ اس طرح کھیل رہا ہے. تو یہ بس ایک قدرتی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازے. تو اب یہ کہ جس کو قدرتی طور پر یہ عطا نہیں بھی ہے بالفرض پیدائشی طور پر, تو تکلف کے ساتھ حاصل کرے اس کو, اللہ دے دے گا. مسکرانا سیکھے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف جب بھی دیکھا تو مسکرا کر ہی دیکھا. ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, یہ اس کی مکارم اخلاق کی حدیث ہے اب جو سنانے لگا ہوں, جس کو حسن اخلاق کے نام کے ساتھ جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. یہ تو گول کر پینے والی کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب. تو یہ تو سب کو لے لینی چاہیے. مکارم الاخلاق اس میں ہے کہ ام دردہ سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی, جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں, کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے کہ جب بھی بولتے تھے تو مسکراتے تھے. تو یہ کہ مسکرانا, حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوف خدا کون نہیں جانتا. آپ تو امام الخائفین ہیں, جتنے بھی خوف خدا والے سب کے سردار ہیں. اتنا خوف خدا, اتنا گریا ازاری, اتنا روتے تھے. جب روتے تھے خوف خدا سے تو اس طرح سینے سے آواز بلند ہوتی تھی جیسے ہنڈیاں پک رہی ہے. لیکن مسکرانا, وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا, اور صلاۃ والسلام میں کہ وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہنس پڑے, اگر پڑھیں گے پڑھے تو یہ حکایت ہوگی کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. یعنی کسی واقعی طرف اشارہ ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ سرکار نے دلاسا دیا تو ہنس پڑے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت تھے. ہنس پڑے کر کے اپنے اس کلام کو ایک واقعے پر آپ نے منحصر نہیں کیا, محدود نہیں کیا, بلکہ فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں. یعنی جاری عادت کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو صحیح بات ہے کہ آپ کا ایک بار کا تبسم کسی کی نسلوں کی سدھار کا باعث بن سکتا ہے, اور ایک بار کا منہ چڑھانا, منہ پھلانا, یہ کسی کی نسلوں کو برباد کر سکتا ہے. جی ہاں, جیسے کوئی نیا اسلامی بھائی آیا, بالکل انجانا, گھبرا رہا ہے کہ یار میں تو اجنبی ہوں, ماڈرن ہوں, یہ سارے مولانا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو, شوق ہے دین کا آ گیا. اب اگر آپ اس کے سامنے دیکھ کر مسکرائیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اس طرح آپ کریں, 12 سیر خون نہیں بڑھ جائے گا اس کا. یار ایسا لگتا ہے کہ کم از کم ایک میرے کو جانتا ہے, یہ جانتا ہے, حالانکہ آپ نہیں جانتے. اور پھر آپ اس سے ملیں جلیں اور اس کو محبت دیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل یہ آپ کو بھی آئندہ کل مدنی حلیے میں نظر آئے اور مدنی قافلے کے ساتھ اٹھا کر سامان قافلہ, آزاد قافلہ چل پڑا. نہیں لگتا آپ کو؟ یہ سارے ہی تو تقریباً ماڈرن تھے, یہ سارے اس مدنی حلیے میں تھوڑی پیدا ہوئے. آخر کسی کی مسکراہٹ نے تو کام دکھایا ہوگا. تو اس لیے مہربانی کر کے اب مسکرانا سیکھیے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کوئی وہ الگ سے درجہ تو قائم نہیں کیا جائے گا, یا کلاس تو نہیں لگائی جائے گی کہ چلو بھائی مسکرانا سیکھو, آئیے مسکرانا سیکھیں, ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اب یہ کہ میں نے جو عرض کر دیا تو یہ یاد رہنا ضروری نہیں ہے, آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, زبردستی مسکرانا پڑے گا. یاد آ جائے تو بس مسکرانا شروع کر دیا. امیر سنت کی ملاقات مدنی چینل پر دیکھتے تو انشاءاللہ, اور یہ خود مدنی مذاکرہ بھی یہ ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے سامنے یہ جو کچھ ہے
مجھے ابھی بابا واقعہ یاد جو بیان کر رہے تھے وہ خود ایک واقعہ یاد آ گیا، اور اس میں ایک بڑا دلچسپ وقت وہ موقع وہ تھا منظر کہ ایک مرتبہ میرے سے اپنی ذات کا واقعہ ہے. ہفتہ وار اجتماع ایک رسالہ نیا آیا نا مقتدۃ المدینہ سے، تو اب وہ رسالہ نیا آیا تو میں وہ رسالہ لیا نیا اور لے کر سیدھا پہنچا میں باپا کے پاس نا. تو بابا یہ نیا رسالہ آیا نا؟ ہاں. اب جیسے نیا رسالہ آتا ہے نا، ہاں ارے واہ ارے واہ. اب یوں کر کے کرتا میں تو اپنا تو 12 دن گھٹ پڑا تھا کہ اپنے رسالہ لے کے پہنچے. پہلی دفعہ بابا نے ہمارے یہاں سے رسالہ دیکھا. ابھی ارے یہاں کر رہے تھے، اس میں میری نظر ٹیبل پہ پڑے رسالے پہ پڑ گئی. یہ رسالہ میرے لانے سے پہلے بابا تک پہنچ چکا تھا. اب یہ بھی مسکرائے، میں بھی دیکھتا رہ گیا کہ اب کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا. میں جیسے رسالہ لا کر دیتا نا، یہ رسالہ آ گیا، ہاں 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 مجھے مل گیا. اب میرا منہ اتنا سا ہو جاتا کہ یار پہلے سے پہنچا ہوا ہے. خوشیاں بکھیرنی چاہیے. ہم غم زدہ رہتے ہیں، اگر غموں سے نکلنا ہے تو لوگوں کو خوش رکھنا سیکھیے. یہ میرے ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ایک ہی خبر میں کئی افراد سے سنتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو یوں لگے کہ میں نے ہی یہ خبر پہلے پہنچائی ہے سب سے. اگر میں بولتا ہوں ہاں ہاں یہ تو میرے کو پتا ہے، ہاں برابر پتا ہے، تو اس کی ناک کٹ جائے گی بیچارے کی. اچھا، ایک تو اس کا وہ دل تھوڑا ہوگا، دوسرا یہ کہ آئندہ واقعی یعنی کہ یہ خبر دینا بھی چاہے گا کوئی میرے کام کی ہوگی تو یہ پھر دے گا نہیں کہ یار اس کو تو پتہ چل جاتا ہے پہلے سے ہی. یہ نقصان ہوگا. یعنی کہ یہ سائیڈ پروفٹ یہ ابھی بیٹھے یاد آیا، ورنہ یہ کہ مقصود دل جو یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل خوش ہو. بیچارہ اب اتنے جوش میں آ کر، کیونکہ میرے کو جب خبر کوئی سناتا ہے تو بعض اوقات بڑا جوش میں ہوتا ہے، یا کوئی کتاب کی خبر دے یا رسالے کی خبر دے تو پرجوش انداز ہوتا ہے، رسالہ آ گیا رسالہ. اب میں بولا یار میرے کو پتا ہے یہ دیکھ. اب وہ کچھ نہیں بولے گا لیکن دل تو ٹوٹ جائے گا اس کا. تو یہ ایک حکمت عملی ہے جو بس اللہ کی عطا سے کسی کو مل جائے، ہمیں مل جائے. اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کے دل خوش کرنے والے بنے. یہ مفت کا ثواب، اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح کوئی خبر بھی دے نا تو اس کو تسلی نہیں. اسی طرح کوئی روایت سنا، حکایت سنائے تو اس کو بولنے دینا چاہیے. آدھے میں اس کو کاٹ دینا کہ مجھے ہاں پتا ہے میں نے پڑھی ہے یار، میں نے 10 بار پڑھی ہے یار، کوئی نئی بات کر، تو یہ اس سے دل ٹوٹ جائے. موقع محل جیسا کوشش کرنی چاہیے. تو اس طرح ہم لوگوں کے دلوں میں اتریں گے اور ہمارے گرد بہت دوستوں کا وہ ہجوم ہوگا. مقصود اپنی واوانی دین کا کام ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. نگاہ نیچے کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا. سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا روزہ رکھوں گا. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا. حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردہ کی دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں. ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اطراف کی اشیاء گواہ.
3 بار انگلیاں چاٹوں گا، آخر میں برتن بھی دھو کر پی لوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا. آخر میں جانے کے بعد خلال بھی کر لوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني. اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وافضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب تعالى على صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق